لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود، اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے، اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے، اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے؟ نصارہ کو، عیسائیوں کو پاؤ گے۔ تو ان کو بہت عرصے سے، صدیوں سے کچھ دنیا میں ہوا نہیں تھا، تو ان کو بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی۔ چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے، ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے، تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے، دنیا میں ہر قوم کے پاس ملک نہیں ہے، دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں، ملک تھوڑی لاکھوں ہیں۔ پاکستان میں کتنی قومیں ہیں؟ سرائکی ہے، پنجابی ہیں، اردو ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں۔ اگر قومیت کی بیس پہ ملک بنانا شروع کر دیں پھر تو ایک ایک انچ کے ملک وجود میں آئیں گے۔ پھر سرائکیوں میں جائیں گے تو سرائکیوں میں 20 قومیں ہیں، پٹھانوں میں جائیں گے پٹھانوں میں 40 قومیں نکلیں گی، مہاجروں میں جائیں گے ان میں صدیقی الگ ہے، ہاشمی الگ ہے، 20 قسم کے، بہاری الگ ہے۔ وہ تو قوم در قومیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے، حالانکہ یہ بات بھی، سکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے؟ کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری، مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے، مذہب کی بیس پہ، جو آسمانی مذاہب ہیں، یہود، عیسائی اور مسلمان۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی، دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی، ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا۔ انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے۔ ان کے بڑے بیٹھے، کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے۔ ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں، کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی یہودی، تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو، اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے، تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں، مجھے تمام حقوق حاصل ہیں۔ یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے، اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے۔ یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد، وہ جو مدینہ کے دور میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں، ایران جو پہلے کا ایران تھا، یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں، یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں۔ تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے۔ مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا، سب ریجیکٹ ہو گیا۔ تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے، تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے۔ مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں؟ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے۔ جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی، وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ مذہب کا، اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا، تو لوگ سارے گدھے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو نعرہ یہ لگایا گیا، اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں۔ نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین۔ تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے۔
मगर यहूदी बिखरे हुए थे, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। दो साजिशें इन्होंने की हैं। नंबर एक, तिजारत अपने कंट्रोल में लो। कुरान कहता है व अख़ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु, अल्लाह ने इन पर सूद लेने पर पाबंदी लगाई थी। इन्होंने दुनिया को सूद के निजाम में लपेट दिया। पूरी दुनिया की दौलत मुर्तकिज होकर किसके पास आने लगी? यहूदियों के पास। मजहबी रियासत बनाई जा रही है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम मस्जिद बना रहे हैं और बंदूक हाथ में लेके लोगों को डकैतियां करके पैसा लाओ, जितना पैसा बनेगा, जितना पैसा इकट्ठा होगा, मुश्किल उससे क्या बनाएंगे? मस्जिद बनाएंगे। तो इससे साफ पता चल जाएगा भाई तेरा मकसद मस्जिद बनाना नहीं है, मस्जिद के नाम पे मंजन बेचना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? लेबल मस्जिद का लग रहा है उसके पीछे, क्योंकि जो मस्जिद जो बनाना चाहता है वो कभी भी हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनाएगा। तौरात में आज तक सूद की हुर्मत मौजूद है और कुरान ने बयान किया कि इनको हमने सूद लेने से मना किया, लेकिन इन्होंने सूद लेना शुरू कर दिया। बड़े बड़े बैंक आज किसके पास हैं? उनके ताने बाने सारे किससे जाके मिलते हैं? यहूदियों से। बैठे बैठे पैसा जमा करना शुरू किया। तभी तो मैं कहता हूं ये जो बड़े बड़े जनरल स्टोर बने हुए हैं ना, मॉल बने हुए हैं, जो बैंकों से सूदी कर्जा लेके करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, इसके बजाय ना अपने इन गरीब दुकानदारों के पास जाया करो जो अपने बाप की कमाई से, विरासत के पैसों से दुकान बना के बैठे हुए हैं। ये जो सूदी निजाम है ना, सूदी निजाम, इससे दुनिया की दौलत मुर्तकिज होकर चंद हाथों में जाती है। फिर वो चंद हाथ ही आपके बाप बन के बैठते हैं दुनिया में। जब से ही बड़े बड़े स्टोर्स बनना शुरू हुए हैं, मॉल बनना शुरू हुए हैं, ये छोटे मोटे दुकानदारों की जो हलाल की आमदन थी उनकी, जो बैंकों से कर्जे नहीं थे, जो दादे परदादे से मेहनत करके आ रहे थे और अब इतना जमा किया कि एक दुकान बना लें, वो सारे एक तरफ रह गए। और एक सरमायादार उठता है, बैंकों से अरबों रुपए का कर्जा लेके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देता है और बैठ के नोट छापता है। वो ये कौन सा इनकी खून पसीने की कमाई होती है? तो इस अजाब में दुनिया को किसने धकेला? सूदी निजाम में। बोलो, यहूदी ने धकेला है। इनके शातिर दिमाग ने काम किया कि पूरी दुनिया की मईशत किसके कंट्रोल में लेकर आओ? अपने कंट्रोल में। आज अगर हाजी, हम यहां से हज करने जाते हैं ना, मैंने एक दफा सऊदी अरब में किसी से पूछा कि यहूदियों को ये खटकता नहीं है, इतने लाख लोग आ रहे हैं, 40 लाख 50 लाख लोग हज करके जा रहे हैं, इनको खटकता नहीं होगा? इतनी अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत दी। उन्होंने कहा इनको नहीं खटकता, ये चाहते हैं कि 40 लाख के बजाय 80 लाख लोग हज किया करें। वजह उसकी है कि वहां सारा माल इनकी कंपनियों का बिकता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? सारी प्रोडक्ट किसकी बिकती हैं? मंजन इन्हीं का बिक रहा है वहां भी। तो चाहते हैं 40 लाख के बजाय कितने लाख हज किया करें? 80 लाख हज किया करें। अल्लाह मियां ने हज का जहां तस्करा किया ना, वहां तिजारत का भी तस्करा किया है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम। मुसलमान जब हज करने जाते थे तो तिजारत भी करते थे, क्योंकि पूरी दुनिया से मुसलमान आ रहे हैं। एक मुल्क में एक चीज सस्ती है, दूसरे मुल्क में वो महंगी है, तो इस मुल्क वाला ये सस्ती चीज ले गया, ये वाला ये सस्ती चीज ले गया। दोनों पार्टियों को पैसा मिल रहा है, हज भी हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है। साहबा को ख्याल आया कि ये तो हम हज करने जा रहे हैं, इसमें हम बिजनेस भी अगर करते हैं तो हमारे तो हज का अजर ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ना 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 ना, अगर तुम हज के साथ तिजारत भी करोगे, तिजारत का फायदा भी मिलेगा और हज का भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा तुम्हें। क्यों? अल्लाह चाहते थे कि हज के जरिए मईशत भी मुसलमानों की मजबूत हो। अल्लाह थोड़ी मुसलमानों को कमजोर देखना चाहते हैं। आज हज मुसलमान कर रहा है, गुनाह भी माफ करवा के आ रहा है, फायदा किसको हो रहा है? यहूदी को हो रहा है। मैंने वहां सऊदी अरब में किसी बड़े से पूछा, मैंने कहा यार आप मुसलमानों की प्रोडक्ट यहां क्यों नहीं बेचते? उन्होंने कहा एक दफा हमने पाकिस्तान से मुर्गी मंगवाई थी, चिकन पाकिस्तान से मंगवाई थी, ताकि बिला शक व शुबा हलाल हो, इन सबको पता हो कि हलाल है। एक दफा भेजी, उसके बाद 2 नंबरी की इन लोगों ने, तो सऊदिया ने बैन कर दिया। आपके जितने मसाले हैं ना, मैं नाम नहीं ले रहा कंपनियों के, एक एक का नाम लेके बताता। मैं अभी मस्कत एक हफ्ता रहा हूं, मैंने वहां दबा के बदपरहेजी की है। लड्डू भी खाए, मिठाइयां भी खाई, बिरयानियां भी फोड़ी, एक दफा पेट खराब नहीं हुआ। जर्मनी गया, फोड़ फाड़ के आया, पेट खराब नहीं हुआ। सऊदी अरब गया, फोड़ फाड़ के आया, पेट खराब नहीं हुआ। यहां आया हूं, खिचड़ी खा के पेट खराब हो जाता है। पता नहीं क्या खिला रहे हैं यार हमें।
مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے، پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے؟ پابندی ہے، اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا۔ جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے؟ پابندی ہے، اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا۔ جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ۔ یہ ہے بزنس، سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے، وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں، پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے لیکن صحت نہیں خراب کر رہے۔ یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو، صحت گئی تیل لینے، اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ، آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا۔ خیر، تو یہود نے کس کو، اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی، اور بہت ساری سازشیں بھی کی، ایسی ایسی سازشیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا، آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی، پولکا کے ہم آئس کریم کھایا کرتے تھے بچپن میں، عیدی ملتی تھی، ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں، منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو، اچھا خاصا لگا دو پیسہ، لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی، اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے، لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں، پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مانتے ہوئے۔ اس کو پتا ہے، وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا، 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا۔ اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں بھائی یا تو کھیل ہی نہیں رہا، وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے۔ اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے، بھلے تم جاؤ۔ وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تم گھر نہیں، تم جہنم میں جاؤ، لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے۔ پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے۔ تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے، سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس۔ معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں۔ آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے۔ جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے، تو دو کام کیے، میں جلدی سے بات کو سمیٹوں۔ ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو؟ سود کے ذریعے، بزنس کے ذریعے، حلال تجارت کے ذریعے اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے۔ وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے، عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی، اسلام میں بھی، اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں، تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا، بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو، کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے سودی قرضے دے کے، وہ بےچارے ہل نہیں سکتے، ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں وہ۔ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے جامعہ الرشید کے ایک استاذ ہیں، بڑے مالدار بھی ہیں، انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے، اور بہت سے ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے، وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں، ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہے، ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں اندرون سندھ۔ تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں، دوسرا کام کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اور آپ حیران ہوں گے برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا، قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا۔ اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے۔ وہ یہودی تھا، اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی، مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کا کیا جا رہا ہے بھائی اس میں؟
میں نے بتایا نا یہ دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیب سکھاتے ہیں نا ہمیں، ان کی تہذیب بس یہی ہوتی ہے کہ روڈ ایسے پار کرنا ہے آپ نے، اور لال بتی پہ آپ نے رک جانا ہے، ٹیکس آپ نے ٹائم پہ ادا کرنا ہے. یہ چھوٹی موٹی، ایک مسجد سے چپل چورانے والا چور ہوتا ہے نا، پٹتا وہی ہے. کبھی بڑے اسمگلر کو دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ گھنٹی بجا کے بھاگنے والا بچہ پکڑا بھی جاتا ہے، پٹتا بھی ہے. مسجد سے چپل چورانے والا پٹتا بھی ہے. لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں، بڑا زبردست بریف کیس ان کے پاس، اس میں پورا اسمگلنگ کا پیسہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کی جان اس میں خون بہا ہوتا ہے، اس کا پیسہ ہوتا ہے، عزتوں کے سودے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی طاقتیں اس طرح کرتی ہیں. اور کمال کی بات ہے، راحت اندھوری کے ایک شعر ہے نا، کہ مجھے شعر تو یاد نہیں رہا، اس کا مفہوم یاد رہ گیا ہے کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. ایک شاعر نے تو کہا ہے کہ اپنی معشوقہ کو، کہ ہمارے قاتلوں کا، یعنی ہماری قاتل تو آپ ہو، آپ کی محبت میں ہم مرے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. وہ کیا ہے کہ ہمیں قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، ہم ہی پر الزام ڈال دو، یعنی مقتول ہی پہ الزام ڈال دو کہ یہی قاتل ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی. اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا، میں دنیا میں جاتا ہوں، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں. نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے، ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو. ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے، مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں، کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں، ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا، بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں، بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ؟ کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. روہن گیان میں کس کا خون بہتا ہے؟ برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے. فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم، ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا، ہم فرق نہیں کرتے، کسی پہ بھی ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے، لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے، انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو 2 کام کیے، نمبر 1 اکنامکلی مضبوط کرنا ہے، سود کے ذریعے، تجارت کے ذریعے نہیں، سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا؟ برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے، اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا، وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے، فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے، اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی انہوں نے. نہتے فلسطینیوں کو مارنا، قتل کرنا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی، غیرت مند لوگ ہیں وہ، انہوں نے کہا لن نترک شبرا للذلی، ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا، خلیفہ مسلمانوں کا، اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو؟ دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو، خلافت چاہے کیسی نالائق ہو، اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے، ترک میں مزار تھے. میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں، لیکن اب مزار ختم ہو گئے، اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں، اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی، ایک حکومت تھی، نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ، دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف، لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے؟ برطانیہ کو، ہٹلر کے ذریعے.
ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں، لیکن اتنا کمزور ہو گیا، جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے، اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی، کس سے؟ برٹش سے آزادی ملی۔ تو اب کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی۔ خیر، یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹا، یونائٹڈ نیشن آ گئی۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارا کیا جائے، یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا؟ فلسطینیوں کا۔ یہ پہلی غلطی تھی یونائٹڈ نیشن کی۔ جب عدالت انصاف نہیں کرتی نا تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں۔ عدالت جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے، لوگ غلط چیز کی طرف نہیں جاتے۔ 1948 میں یا 49 میں، آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں۔ یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصر کیوں نہیں کر رہا؟ مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے، شام کی سرحد ملتی ہے، اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے۔ یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے، یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا۔ اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے، اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا۔ 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا، باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس۔ پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی۔ یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا، ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ عرب کچھ نہیں کر رہے۔ یہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہے کہ جی 1967 میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں، عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار، اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے، اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے، اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا، وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ایئرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ بہت بڑی پلاننگ سے آیا ہے بھائی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اللہ نے کہا یہ اسلام دشمن جب سازشیں کرتے ہیں، اتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ یہ نا امیدی کی بات ہے، لیکن امید کی بات بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے عند اللہ مکرہم، اللہ کو ان کی مکر اور تدبیر کا علم ہے۔ یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے، یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں۔ تو خوشخبری کی باتیں بھی ہیں، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی۔ تو عرب کو شکست ہوتی ہے، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا، غزہ بھی خالی ہو گیا، ویسٹ بینک بھی خالی ہو گیا، اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے؟ یہود کے۔ شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ، مصر کے علاقوں پہ بھی۔ 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف، تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم۔ اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو، دبا کے اسلحہ دے رہا تھا،
रिजल्ट किसके खिलाफ गया? मुसलमानों के खिलाफ, अरबों के खिलाफ। और उनको अंदाजा हो गया कि इस जंग में हम अपने इलाके खाली नहीं करवा सकते। सऊदी अरब में उस दौर में गैरतमंद बादशाह थे शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े मुजाहिद थे। उन्होंने अरब ममालिक का इजलास बुलाया और तेल की सप्लाई बंद कर दी। समझते हैं बात को कि नहीं समझते? जब तेल की सप्लाई बंद हुई, अल्लाह ताला ने वसाइल तो आज भी मुसलमानों को दिए हैं, तेल की सप्लाई बंद की है तो इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। फिर अमेरिका बहादुर बीच में आए, एक बड़े बुजुर्ग का किरदार अदा करते हुए कि देखो लड़ाई भड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, बैठ के मुज़ाकरात की मेज पे आ जाओ। तो यहां भी मुज़ाकरात की मेज के पीछे तेल का डंडा था, समझ रहे हो? अरबों के पास जो तेल की अल्लाह ने उनको एक ताकत दी है ना, वो इस्तेमाल की उन्होंने। लेकिन लड़ाई लड़ाई माफ करने में भी बहुत सारे गेम खेल गया वो। तय ये हुआ कि जी जो अरबों के इलाकों पर इसराइल ने कब्जा किया है, मिस्र और शाम पे, वो इसराइल वापस करेगा। ठीक है, हम आपके इलाके वापस कर रहे हैं, लेकिन मिस्र को इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। किससे? बोलो, मिस्र से। वो इस पे आमादा हो गए, चलो हमारे इलाके तो हमें वापस मिल रहे हैं। गजा से भी मिस्र ने फौजें हटा ली, गजा का इलाका भी इसराइल के हवाले कर दिया। मिस्र को ये लगा कि मरता क्या ना करता। मिस्र ने जब ये इलाके वापस किए और इसराइल को तस्लीम किया तो बहुत सारे अरब कंट्रीज मिस्र के खिलाफ हो गए और अरब इत्तेहाद से मिस्र को निकाल दिया। वो जो बाद में दाखिल भी कर लिया, फिर 1989 में दोबारा दाखिल कर लिया। फिलिस्तीनियों को अंदाजा हो गया कि ये ममालिक जो कुछ कर सकते थे किया है, अब हमें ही करना पड़ेगा। अब हम दुनिया से क्या हो गए हैं? मायूस। लेकिन उनकी गैरत को 100 बार सलाम, उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज ने शिकस्त मान ली, उन्होंने नहीं की। लड़ते रहे, बिल आखिर गजा का इलाका, गजा से यहूदियों ने अपनी फौजों को ये गजा आजाद कराया। उन्होंने, कोई उनके साथ नहीं था, अकेले लड़ रहे थे। 2006 में गजा में इलेक्शन हुए और हमास भारी अक्सरियत से जीतती है। अमेरिका और इसराइल ने उस कानूनी हुकूमत को जो इलेक्शन के जरिए हुई है, मैंने बताया ना इनके कवानीन इनके लिए ही होते हैं। वैसे जमहूरियत अलापते शापते रहते हैं, लेकिन जहां जमहूरी तर्ज पर इनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो फिर जमहूरियत नहीं चाहिए इनको। जहां आमिरियत से काम चलता है वहां आमिरियत चाहिए। ये सारे उसूल और ज़ाब्ते किसके लिए भाई? हम गरीबों के लिए, हम गरीबों के लिए। आपको पता है पाकिस्तान में कोयले की बलूचिस्तान में इतनी कानें हैं कि 200 साल तक फ्री बिजली हमें मिल सकती है, लेकिन दुनिया हमें निकालने नहीं देती कि इन्वायरमेंट, माहौल खराब होगा। जबकि बहुत सारे मुल्कों में कोयले से बिजली बन रही है, वहां का माहौल खराब बोलो नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? दुनिया के जो बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े दहशतगर्द है ना, वो कुछ और ही हैं। वो छोटी छोटी मस्जिद से चप्पलें नहीं चुराते, बस उनका हम लोग मस्जिद से चप्पलें चुराते हैं, इसलिए बदनाम होते हैं। 2006 में जब हमास भारी अक्सरियत से जीतती है तो अमेरिका और इसराइल उनकी हुकूमत को तस्लीम करने से बोलो इनकार कर देते। अच्छा, 1956 में भी लड़ाई हुई है। आपको पता है वो लड़ाई कैसे खत्म हुई? इसराइल को सपोर्ट किया बरतानिया और फ्रांस ने। वो पीछे हटे रशिया की धमकी से। रूस को अंदाजा हो गया कि ये कब्जा करते चले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी पावर बनके यूरोप और अमेरिका इत्तेहाद बनके हमारे सामने आ जाएंगे, तो हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। रूस कौन सा कोई इतना नेक इंसान है वो? लेकिन कुरान कहता है ना, नुवल्ली बाज़ा ज़ालिमीन बाज़ा, हम बाज जालिमों को बाज जालिमों ही के जरिए पिटवाते हैं। महल्ले में एक दादा घूम रहा होता है बदमाशी करता, कमजोर पिट रहे होते हैं, अल्लाह दूसरे दादा को पैदा करके उसको पिटवाते हैं उससे, और फिर कहते हैं तुझे किसी और से पिटवाऊंगा मैं। रूस ने कौन सा अच्छे अफगानिस्तान में जो बर्बरियत की, उसने किस कानून के तहत अफगानिस्तान में घुसा था? वहां भी अफगानी उसके खिलाफ खड़े हुए और मार मार के भगाया उसको। फिर जो आपके 40-42 मुल्क अभी अफगान तालिबान के साथ लड़के गए हैं, वो किस कानून के तहत आए थे भाई? एक शख्स को पकड़ने के लिए, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए आपने पूरी रियासत की ऐसी की तैसी कर दी। तो इनके अपने लिए उसूल कुछ और हैं, हमारे लिए उसूल बोलो कुछ और हैं।
اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا, اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. آج وہ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں. نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے. نہ شام میں ان سے لڑنے کی, شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے, یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا, ایک حکومت ان کو دے دی جائے, چند لوگوں کو کنٹرول ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے, تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے, ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات. نہ مصر میں لڑنے کی طاقت, 3 جنگیں ہار چکا ہے. نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت, نہ اردن میں لڑنے کی طاقت, نہ شام میں لڑنے کی طاقت. سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے. یہ واقعہ ہوا, سعودی عرب نے الحمدللہ یو ٹرن لے لیا. ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا, ورنہ تو یہ مسئلہ دب گیا تھا. سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا, اردن پیچھے ہٹ گیا, بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں, وہ ایک اسٹیپ پیچھے کی طرف آئے ہیں. اور اب اتنی جلدی آگے جا نہیں سکتے, ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو. اگر یہ آگے کی طرف گئے, یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی, اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی. میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے صہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہے. آج بھی بہت سارے یہودی وہاں فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں قرآن و سنت میں؟ وقت بتائیے, یہ گھڑی آ گیا تھوڑی سی, وقت کافی زیادہ ہو گیا. میں انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا ہدایات ملتی ہیں اس پر میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد کچھ دیر بات کروں گا. وقت چونکہ بہت ہو گیا, جمعے کی نماز پھر لیٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ غزہ میں جو اہل اسلام پہ, فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, اور غاصب اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, تقاتلون الیہود حتی یختبی احدکم وراء الحجر فیقول الحجر یا مسلم هذا یہودی فاقتلہ, هذا یہودی ورائی فاقتلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی, جہاد ہوگا, یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے, اس کو قتل کر دے, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہر درخت بھی گواہی دے گا, ہر پتھر بھی گواہی دے گا, الا الغرقد, سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں, ایک وقت پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے, کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا, یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے, مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے, تقاتلون, تم لڑو گے. تم سے مراد یہ امت لڑے گی, ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی, ایسی لڑائی ہوگی
کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے، تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ میں بار بار کہوں، یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہیں، کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں۔ ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا، میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے، تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی، دوڑیں گی نہیں۔ یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی۔ آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے، فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی، حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں۔ نمبر ایک، وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں، نمبر دو، وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں، من گڑت ہیں، یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے۔ لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا۔ نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے۔ تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے، قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا۔ تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے، ان لوگ، ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں، یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا، جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتہ ہے، حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتہ ہے۔ ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا، ان کے 20-20 سال کے تجربے ہیں حدیث پڑھانے کے، اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے، وہ عربی میں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھاتے ہیں، اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا، دور حدیث ہم نے تو الگ ہی سٹائل میں کیا ہے۔ ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر، عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے، سند بھی خود پڑھنی ہے، سند کی بحث بھی، اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے۔ تو اس سٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں، مفہوم تو اگلی چیز ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا، وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے، ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ۔ میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں، 3، اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے۔ 3 ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے، یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے، وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا، لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا۔ بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آ کے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے، اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے، اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں۔ تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے، ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ اہم ہے ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرز کے چل رہے ہیں۔ تو بار بار میں کہتا ہوں، میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی۔ حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے، اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ، فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی۔ دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے، جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی۔ کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے، ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے، ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے۔ ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ، آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے، اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی۔ ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے۔ تو آج تو بڑی عزت ہے۔ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ دیکھیں، آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا،
ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کے ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا, لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو, یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری, آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے, کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایا. آج جو غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے دکھا دیا. ایک منٹ رکھیں اس کو, پوری دنیا کو دکھایا نا اللہ نے کیا کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے اسرائیل میں لوگوں کو لا کے آباد کیا, فلسطین میں, پھر فلسطینیوں پہ اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھجیاں اڑا چکا ہے. 60 سے زیادہ قراردادیں, 60 سے زیادہ, جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو, فائنل تک تو پہنچو نا تم, اس کے بعد ہوگا کیا. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے. اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد, جو کہ فلسطینی کر رہے ہیں. میں نے جب لوگوں کو یہ کہا نا کہ اپنے ملک میں پرامن مظاہرے کرو, لوگوں نے کہا لو پرامن مظاہروں میں لگا کے لوگوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں. ہم آپ کو جہاد سے نہیں روکتے, لیکن آپ جہاد اپنے ملک میں کرو گے توڑ پھوڑ کر کے, یا جہاں یہودی ظلم کر رہا ہے وہاں لڑائی کرو گے آپ. تو یہ عجیب منطق نہیں ہے کہ ظلم وہاں ہو رہا ہے, آپ نے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی, تو اس سے یہودی ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ وہ تو کہے گا اور اچھا ہے بم دھماکے کرو یار, پرامن نہیں, بہت بموں کے ساتھ کلاشن کوفوں کے ساتھ اپنی کنٹری میں مظاہرے کرو, ہمیں آ کے چھڑو یہاں پہ. ہم جہاد کے منکر نہیں ہیں, آپ سے زیادہ الحمدللہ جہاد کو مانتے ہیں. لیکن آپ اگر یو کے میں, کینیڈا میں, پاکستان میں, سعودی عرب میں توڑ پھوڑ والے مظاہرے شروع کر دو گے, چاہے غیر مسلم کنٹریز میں بھی, خدا کی قسم اس سے اسرائیل کو جوں بھی نہیں رنگے گی. تو اس وقت آپ جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیں. جوشیلی تقریریں کرنے والے بہت ہیں مارکیٹ میں, ابھی نعرے بھی یہاں لگ رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ان سے پوچھو کیسے کرو گے؟ شام کو گھر پہ جا کے گٹکا کھا کے سو جاتے ہیں وہ. جوشیلی تقریریں کرنے والے, میں مانتا ہوں جہاد ہی ہوگا, لیکن ہوگا کس سرزمین پہ؟ جہاں یہودی لڑ رہا ہے وہیں لڑا جائے گا. میدان جنگ متعین کیا جاتا ہے لڑائی کے لیے.
یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تو جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنا دو. ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہ جون پور کے قاضی والا قصہ ہو جائے گا کہ وہ سولی پہ لٹکایا ایک شخص کو, اس کی گردن موٹی تھی, وہ پھندے میں آ نہیں رہی تھی. انہوں نے کہا اس کی گردن چونکہ پھندے میں آ نہیں رہی ہے تو اس کی چونکہ آ رہی ہے اس کو لٹکا دو آپ. وہ کہے گا میری آ رہی ہے لیکن میرا قصور کیا ہے. تو یہ عجیب قسم کا جہاد ہے. آپ اپنے ملکوں میں یو کے کینیڈا میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی کینیڈا آپ کو. یو کے امریکہ میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ شروع کر دی وہ چھوڑے گا تھوڑی. آپ کی اوقات کتنی ہے. لڑائی کے لیے سب سے پہلے میدان جنگ کا تعین ضروری ہے کہ لڑائی ان کی مرضی سے نہیں ہوگی کہاں کہ وہ جہاں چاہ رہے ہیں, لڑائی ہماری مرضی سے ہوگی. ہم جہاں کہیں گے وہاں لڑائی ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو علاج, بہت سے لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا, یہ بھی غلو ہے. اور بہت سے لوگوں نے ہر جگہ کو میدان جنگ بنانے کے چکر میں ہے. یہ ایک طرف کی انتہا ہے. آج دنیا نے ان کو نہتا چھوڑ دیا ہے فلسطینیوں کو, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ان کی مدد کر سکتے ہو جہاد کے ذریعے, ضرور کرو. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کر سکتے, نہیں جا سکتے وہاں پہ, تو آپ پھر ان کو جو سپورٹ کر سکتے ہو, آپ راشن پانی پہنچا سکتے ہو تو وہ پہنچاؤ. میں نے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا نام لیا نا, اس کو بھی لوگوں نے اعتراض کیا, لو بھائی ان کو راشن کی ضرورت تھوڑی ہے, ہمیں پتہ ہے راشن سے کام نہیں چلے گا. لیکن جو جہاد ہوگا تو وہاں جا کے ہوگا. یہاں بم پھاڑنا شروع کر دیے, اس سے اسرائیل کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسرائیل پہلے ہی ان کی سازشوں سے لیبیا تباہ ہو چکا ہے. ایک مضبوط ریاست تھی, عراق کا بیڑا غرق کر دیا. اب وہ چاہتا ہے سعودی عرب کا بھی بیڑا غرق ہو, وہ چاہتا ہے پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہو. تو ان بیڑا غرق ہونے سے جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی رہی صحیح لنگڑی لولی حکومتیں, ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائیں گی. اور فلسطینی بھی نہیں چاہتے کہ دوسرے ملکوں میں لڑو, وہ کہتے ہیں لڑنا ہے تو ہمارے پاس آؤ. تو یہ اب جو دنیا جا رہی ہے نا جس طرف, ہو یہ رہا ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کی تھی نا, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. اللہ کہتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعضوں سے پٹواتے ہیں. تو پہلی جو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں. مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں, 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں. ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, پورا یورپ. رشیا نے یوکرائن جیسے اتنے سے کنٹری پہ حملہ کیا. آپ نقشے میں دیکھیں یوکرائن اتنا سا ہے, رشیا کیا ہے, یوں اگر وہ پاؤں بھی رکھ دینا تو کچل دے. لیکن جیت گیا کیا وہ جنگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ یوکرائن اتنا سا ہے مگر اس کے پیچھے کون ہے؟ پورا یورپ ہے. پورا یورپ اس کے پیچھے. یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. رشیا اب تک یوکرائن کو کنٹرول میں نہیں لے سکتے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہے, شاید اس جنگ کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش ہو. ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارا دشمن ہے سوویت یونین, روس. جب 1956 میں جنگ ہوئی ہے نا, برطانیہ, فرانس اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا مصر پہ, تو دھمکی کس نے دی تھی؟ روس کی دھمکی سے پیچھے ہٹے. روس نے کہا تھا نیوکلیئر اٹیک کروں گا میں, تو پیچھے ہٹ گئے. روس مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں کر رہا تھا. روس کو یہ تھا کہ جب دنیا کا باپ میں بننا چاہتا ہوں تو تم دنیا کے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ باپ بن گئے تو اس کو پتا تھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا, چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا. اور اس کے ذمہ دار مسلمان یا فلسطین نہیں ہوں گے, اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے جس نے ناجائز قبضہ فلسطین پہ کیا ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی, وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے, آج اگر امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں, آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں, تو ان کو فلسطینیوں کا ہاتھ نہیں روکنا. ان کو کس کا ہاتھ روکنا ہے؟ جو اصل ظالم ہے نا یہودی, اس کا ہاتھ روکنا ہے. فلسطینیوں کے پاس اپنے دفاع کا پورا اخلاقی حق بھی ہے, مذہبی حق بھی ہے, قانونی حق بھی ہے.
تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی، اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات، ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی، اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے، فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے، اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے، طاقتور پہ غالب کر دیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے، جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے، میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں یہ فلسطین کی شکست پہ منتج نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ یہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی، نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے۔ آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ، کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے، تو آج بھی ایسا ہوگا۔ اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں۔ اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے۔ جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک آدمی گیا کسی محلے میں، آ کے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے۔ لوگوں نے اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جانی تھی، آج میں نے ایسا کام کیا کہ میری بہت زیادہ بےزتی ہو جاتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، اپنے ملک میں ہم پرامن احتجاج بھی کریں۔ غیر مسلم ریاستوں میں بھی احتجاج کی اجازت ہے، یہاں ہم نے پرامن ہی کرنا ہے، یہاں توڑ پھوڑ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جوش میں ہوش نہ چھوڑ دیں آپ۔ یو کے میں پابندی لگائی کہ آپ فلسطینیوں کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، لوگوں نے لہرانا شروع کر دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلسطین آزاد ہو گیا۔ اس سے جنہوں نے لہرایا ان کو گورنمنٹ اٹھا کے لے گئی۔ تو تھوڑے بہت لوگ جو کچھ غیرت جن میں تھی وہ بھی اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہیں اگر، تو فلسطینیوں کے لیے پھر احتجاج کرنے والا، آواز اٹھانے والا دنیا میں کون ہوگا؟ تو جو میدان جنگ ہے وہی میدان جنگ ہے، اور جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہودی چاہتا ہے پوری دنیا میدان جنگ بن جائے، اسرائیل میں امن ہو جائے تاکہ میں بادشاہی کروں دنیا پہ۔ ہم چاہتے ہیں نہ، جو میدان جنگ آپ نے جس جگہ کو رکھا ہے ہم جنگ وہاں سے ہٹنے نہیں دیں گے، وہیں میدان جنگ ہوگا، وہی جگہ میدان جنگ بنے گی۔ اور آپ نے اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا ہے، حکومتوں پہ پریشر۔ دیکھو اردن میں جب احتجاج ہوا ہے، اردن کا بادشاہ نے آ کے اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان احتجاجوں سے کیا ہوگا، ان پرامن مظاہروں سے کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، ان پرامن مظاہروں سے حکومتوں پہ دباؤ پڑتا ہے۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اور احتجاج اور مظاہروں کی کال سیاسی جماعتیں دیتی ہیں، مفتیان کرام نہیں دیتے۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ بلاؤ احتجاج کا دھرنا، ہم آئیں گے۔ مجھے پتا ہے 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے، 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے ہمارے دھرنے پہ۔ یہ سیاسی جماعتوں کا کام، اور سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، لیکن اور زیادہ کرنا چاہیے۔ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں سیاسی سطح پہ جو احتجاج جب گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے وہ پاورفل احتجاج ہوتا ہے، اور حکومتیں احتجاج جب کرتی ہیں جب ان کو پبلک کا ڈر ہوتا ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ آپ احتجاج کے ذریعے دنیا کو دکھاؤ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اس سے فلسطینیوں کو بھی سکون ملے گا کہ دنیا نے ہمیں یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑا۔ اب یہ غزہ کا واقعہ ہونے سے پہلے دنیا نے ان کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا تھا، ساری دنیا اسرائیل سے، ہمارے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اتحاد کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ اس جنگ کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک فائدہ بھی یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا ایشو دوبارہ دنیا میں
کھڑا ہو گیا ہے. اب اتنا آسان نہیں ہے سائل کو تسلیم کرنا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما, اور جو بھی ظالم ہیں ان کو ہدایت دے, جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. علماء نے یہ بھی کہا کہ فجر کی نماز میں جو غاصب یہودی ہیں, اسرائیلی ہیں, ان کے خلاف قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو اس کا بھی موقع ملے تو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کفر کا ظلم بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بد دعا کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں ان کے لیے. تو اسلام جہاں دعائیں سکھاتا ہے, ظالموں کے خلاف بد دعائیں بھی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.